جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی کرشماتی وظیفہ ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، جو بھی اپنے گھر کے لیے وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور اس کو کرے، میں سب کو کہوں گی۔ اور آپ لوگ اگر جانا چاہتے ہیں کون سا وظیفہ ہے تو میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی زبان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجات پوری کر دیں، آپ سب کی تمام پریشانیاں دور کر دیں۔ اللہ پاک جن بہنیں جو ہے مجھ سے کہتی ہیں دعا کے لیے کہ آپ ہمارے گھر کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا گھر دے دیں، ان کو اپنی چھت دے دیں۔ جو اولاد کے لیے کہتی ہیں اللہ پاک ان کو اولاد نرینہ سے جو ہے نوازیں۔ اللہ پاک آپ سب کی جان مال کی، آپ کے اولاد کی اللہ پاک حفاظت کریں، آمین یا رب العالمین۔ آج میں بہت دیر سے ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ جو ہے میرے لیے کام تھا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں بچے والی ماؤں کے لیے کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے ہر چیز کو مینیج کرنا۔ لیکن میں آپ لوگ کے بغیر جو ہے نا رہ نہیں سکتی، اس لیے جو ہے کیونکہ نہ مجھے سکون ملتا ہے آپ لوگوں سے بات کیے بغیر، نہ آپ لوگ کو سکون ملتا ہے میرا ولاگ دیکھ کے بغیر، تو یہی محبت ہے ہماری۔ اور میں بس آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں، جب آپ لوگ جو ہے میرے ولاگ دیکھتے ہیں تو پلیز کو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ دوسرے بھی جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے کل اپنا ولاگ جو ہے اپلوڈ کیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، اور بہت کم لوگوں نے دیکھا۔ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ جلدی سے دیکھیں کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ انفارمیٹیو ولاگ ہے، تو میں چاہتی ہوں آپ لوگ دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے اور آپ بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکیں۔ اچھا، میں آپ لوگوں سے جو میری بہت ساری بہنوں کی ریکویسٹ تھی کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ اپنے گھر کے لیے کوئی وظیفہ، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک وظیفہ بھی شیئر کروں گی، اس کے علاوہ جو ہے ایک میریکل بھی شیئر کروں گی اسی کے حوالے سے۔ وظیفہ وہ کیا ہے، پہلے میں آپ لوگوں کو وظیفہ سمجھاتی ہوں، اس کے بعد جو ہے آگے ہم بات کو کنٹینیو کریں گے۔ دیکھیں ہم نے جو ہے وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو 7000 ٹائمز جو ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں نا، وہ ہم نے لازمی پڑھنا ہے، وہ ہم نے نہیں چھوڑنا، وہ وظیفہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک وظیفہ ہے اور وہ ہم ہر وظیفے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اس کو 7000 بار استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ لیکن کچھ بہنیں میری کہتی ہیں ہم استغفار پڑھ لیں، تو دیکھیں استغفار کوئی مطلب نہیں بنتا، استغفار کوئی معنی نہیں ہے، استغفار صرف ایک لفظ ہے اور اس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو استغفار پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ استغفار بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ، اس کا بھی آپ کو پڑھنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ جو ہے بہت سارے کامنٹس ایسے آتے ہیں کہ ہم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ہم پڑھ سکتے ہیں، تو آپ لوگ یہ پڑھ سکتے ہیں، بالکل آپ جتنا بھی پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو میری بہنیں کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے گھر کے لیے بتا دیں کہ ہم کیا پڑھیں، تو آپ جو ہے 7000 ٹائمز تو آپ جو ہے بس رات تک آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ لیکن اگر جو نہیں بھی پڑھتے تو کتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، 1000، 2000، 3000، 4000، بس یہ ہے کہ آپ لوگ پڑھنا شروع کریں، جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا آپ پڑھیں۔ جب آپ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ 7000 ٹائمز بھی پڑھیں گے، کیونکہ اتنا زیادہ جو ہے پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں کتنا فرق پڑتا ہے، پڑھنے سے بس ہماری لائف جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے، تو پھر آپ پڑھیں گے اور پھر پڑھے بغیر رہ نہیں سکیں گے۔ جیسے میں اور باقی بہنیں میری وہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں نا پھر وہ چھوڑ نہیں سکتے استغفار۔ تو اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ وظیفہ کیا کریں گے، آپ نے وظیفہ یہ کرنا ہے تہجد کی نماز میں۔ تہجد کی نماز میں آپ نے اپنے گھر کے لیے 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ نے 100 مرتبہ تہجد کی نماز ادا کری۔ اس کے بعد آپ کوئی بھی تسبیحات کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک سے میں آپ لوگوں سے کوئی بھی چیز شیئر کرتی ہوں تو میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں آپ لوگ کوشش کریں کہ تہجد کی نماز میں اللہ پاک سے مانگیں، کیونکہ تہجد کی نماز میں مانگی ہوئی دعا جو ہے نا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک تہجد میں جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ پاک آپ کو سب عطا کریں گے، ہر چیز عطا کریں گے۔ اور آپ لوگ جو ہے بس ایک مانگنے کا طریقہ جو ہے سیکھ لیں کہ کس طریقے سے ہم نے مانگنا ہے۔ جیسے ہم اپنی ماں سے ضد کرتے نا کسی بھی چیز کے لیے، بچپن میں ہم ضد کیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں چاہیے، اور ہماری ماں ہمیں لے کے دیتی تھی، کیونکہ ہماری ضد کے آگے وہ اتنی مجبور ہو جاتی تھی۔
تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی ضد کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں چاہیے، اور مطلب آپ لوگ جو ہے اللہ کے شایان شان مانگیں، اللہ تعالیٰ سے تھوڑا نہیں، اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگنا ہے، جتنا بڑا مانگنا ہے اتنا بڑا مانگیں، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ پاک کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن جب ہمیں مانگنا آ جاتا ہے نا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ضد کرنی آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری ضد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم اللہ پاک سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اور تہجد میں تو اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کسی تیسرے کو آنے نہیں دیتے، یہاں تک کہ فرشتے بھی پیغام نہیں پہنچاتے، ڈائریکٹ اللہ پاک ہماری دعا سن رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سن رہے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک جو ہے ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں اس وقت پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ وہ بندہ پسند ہے کہ اپنے نیند سے بیدار ہو کے اللہ پاک کہتے ہیں کہ میرے لیے اٹھا، اور پھر میرے آگے ہاتھ پھیلا کے میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بندے کو عطا نہ کروں، اپنے بندے کو جو ہے میں خالی لوٹا دوں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات سے جو ہے اللہ پاک کو بہت شرم آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اپنے بندے کو خالی لوٹا دوں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ہم جو ہے تھوڑی سی دعا مانگتے اور اٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے ایسی نماز کی ضرورت ہی نہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے نا نماز میں، تو اللہ تعالیٰ کو ہماری نماز نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندے کا مانگنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کو جو ہے دینا پسند ہے۔ تو جتنا بھی ہم مانگ سکتے ہیں، ہم اپنے جو ہے گھر کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، تو آپ یہ جو ہے استغفار پڑھیے گا۔ اس استغفار کا میں آپ کو مطلب بتا دوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا مطلب ہے، اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں اور اس سے توبہ کرتی ہوں۔ تو آپ جو ہے یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ یہ جب تک کریں جب تک آپ کو اپنا گھر نہیں مل جاتا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو اپنا گھر جو ہے ضرور ملے گا۔ میں آپ کے ساتھ میریکل سٹوری شیئر کرتی ہوں۔ ایک خاتون نے جو ہے لکھا تھا کہ ان کے ہسبینڈ کی نا مطلب کچھ بھی ان کو بیماری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اچانک ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ جو ہے تو وہ خود جو تھی خود بھی ایجوکیٹڈ تھیں۔ اب شوہر کی جب ڈیتھ ہوئی تو ان کو جو ہے کچھ نہ کچھ کرنا تھا، اپنے بچوں کا سہارا بننا تھا، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ میں خود جو ہے کام کروں۔ تو انہوں نے جو ہے پھر ان کو ایک اچھی جگہ آفر ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک اچھی جگہ پر نا جاب کرنا سٹارٹ کر دی۔ تو خیر اس طریقے سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا، لیکن ایک کرائے کا جو ہے بھاری اماؤنٹ نکالنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا تھا۔ تو وہ سوچتی تھی کہ میں اپنے بچوں کے لیے جو ہے کچھ کر سکوں، لیکن وہ کیا کر سکتی ہیں، ان کے تو اتنے جو ہے سیلری بھی نہیں تھی، اور وہی سوچتی تھی کاش میرے ہسبینڈ میرے لیے کچھ کر جاتے۔ بہت ساری چیزیں ان کے دماغ میں چلتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز پڑھتی تھیں، اور یہ تسبیح جو ہے وہ صبح شام دن رات جو ہے وہ پڑھتی رہتی تھی۔ ان کے دوست کے ساتھ جو ہے نا ان کے ہسبینڈ کا پراپرٹی کا بزنس تھا، تو ان کو جو ہے کسی جو ہے پلاٹ میں فائدہ ہوا تھا، تو اس چکر میں جو ہے انہوں نے ان کے پاس اتنی مہلت ہی نہیں رہی کہ وہ جو ہے ان کے جو بھی پیسے بنے تھے تو وہ لے پاتے۔ تو انہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ ان کو بتایا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں اور اتنی اماؤنٹ تھی کہ وہ اپنے لیے ایک چھوٹا گھر خرید سکتی تھی۔ تو ان کے دوست کو اللہ پاک نے ایسے فرشتہ بنایا، اور اس طریقے سے اللہ پاک نے ان کے لیے جو ہے آسانیاں کریں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں کتنی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ ایسے وسیلے بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے مسئلے حل کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہے نا پڑھا کریں، اور پڑھنے کے بعد یہ مت سوچا کریں کہ پتہ نہیں ہمیں ملے گا یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ وسیلے بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ سبب جو ہے پیدا کرنے والا، اللہ پاک کو پتہ ہے کہ کس کو کہاں سے دینا ہے۔ تو بس اللہ پہ یقین رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر آؤں گے نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔